پہلے تو یہ بتا دیجیے جس خدشے کا اظہار خرم دستگیر صاحب نے کیا ایک انٹرویو کے دوران کہ جو پلانز تھے اپوزیشن کے لوگوں کو ڈسکوالیفائی کرنے کے، کیا پیپلز پارٹی کو بھی یہی خدشہ تھا اور یہ خدشہ تھا کہ کسی مخصوص شخصیت کو عمران خان صاحب جو ہیں آرمی چیف لگانا چاہتے ہیں، اس لیے حکومت کو گھر بھیجا؟ نہیں ایسا اس میں کوئی سچائی نہیں ہے. دیکھیں پی ٹی آئی جو ہے وہ ماسٹر ہے اسپن میں. اسپن مطلب کہ کوئی سینٹنس لے کے اس کو ایک نیا رنگ دے کے عوام کو پیش کرنا. خرم دستگیر صاحب نے کبھی بھی یہ نہیں بولا کہ ان کو ڈر تھا کہ کوئی جائز وجوہات پہ اپوزیشن کے خلاف کیسز بنتے. ہمیں یہ بالکل آوازیں آ رہی تھی الگ الگ کوارٹر سے کہ جعلی کیسز بنا کر پولیٹیکل وکٹمائزیشن کرنے جا رہے ہیں. تو اس کا عمران خان صاحب نے بالکل ہی اس کو الٹ کر کے ایسا دکھا دیا کہ ہمارے اوپر شاید کوئی ٹھوس ثوابت تھے ان کے پاس. اگر تھے تو وہ تقریباً 4 سال تو انہوں نے حکومت کی، پورا کالا سفید پورے ملک کا، نیب ان کے ہاتھ میں، ایف آئی اے ان کے ہاتھ میں، تمام ادارے ان کے ہاتھ میں. پھر کیوں نہیں وہ ثبوت پیش کر سکے اور کیوں نہیں وہ جیل بھجوا سکے؟ جیل اگر بھجوایا بھی تو پھر ایسے بونڈے کیسز تھے کہ آرام سے. لیکن نادر صاحب آپ لوگ تو عوام کو ریلیف دینے کے لیے آئے تھے نا. آپ لوگوں نے جو مہنگائی مکاؤ مارچ کیا، یا بلاول صاحب نے بھی ایک مارچ کیا تھا، انہوں نے تو کہا تھا کہ ہم عوام کو ریلیف دینا چاہتے ہیں کیونکہ مہنگائی بہت زیادہ ہے. مہنگائی کے نام پر آپ لوگوں نے تحریک عدم اعتماد پیش کی تھی. دیکھیں عائشہ، اٹ آلویز گیٹس ورس بفور اٹ گیٹس بیٹر. ابھی عمران خان صاحب کی جو ٹیم، شوکت ترین صاحب خود گئے تھے آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے، اور جو انہوں نے دستخط کیے تھے وہ یہ کیے تھے کہ پیٹرولیم پرائسز وہ بڑھائیں گے، پر انہوں نے نہیں بڑھائے. اس کی وجہ سے ایک ایڈڈ برڈن آ گیا. جہاں اگر آئی ایم ایف ہمیں کہہ رہی تھی کہ ہم نے 100 روپے بڑھانا ہے، اب کہہ رہی ہے کہ 200 روپے بڑھانا ہے. تو ظاہر سی بات ہے جب ہم آئے تو وہ نادر صاحب وزیر اعظم نے اور اب تو مفتاح اسماعیل صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ پیٹرولیم قیمتوں کا آئی ایم ایف سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یہ تو عالمی مارکیٹ میں زیادہ ہے، اس لیے ہم لوگ بڑھا رہے ہیں. دیکھیں آئی ایم ایف سے بالکل تعلق ہے، کیونکہ آئی ایم ایف کہتی ہے کہ پیٹرولیم کے تھرو آپ ٹیکس کلیکشن کے اپنے ٹارگیٹس میٹ کریں، پیٹرولیم لیوی لگائیں، تاکہ جو ہزاروں اربوں روپے کا انہوں نے ٹارگیٹ ایک رکھ دیا ہے کہ آپ نے اتنا ٹیکس کلیکشن کرنا ہے، تو وہ پیٹرولیم پروڈکٹس کے تھرو، بجلی کے پرائسز کے تھرو، گیس کے پرائسز کے تھرو وہیں سے آتی ہے. اور بالکل عالمی منڈی میں بھی پیٹرولیم پرائسز اوپر گئے ہیں، آج 100 سے اوپر تجاوز کر چکا ہے پر بیرل. اور کیونکہ عمران خان صاحب کے دور میں ہمارا جو روپی ہے وہ آلموسٹ 70% ڈپریشیٹ کیا ہے. کہاں 120 121 کا ہوتا تھا جب میاں صاحب کی حکومت گئی تھی، اور کہاں وہ 190 سے بھی اوپر کراس کر چکا تھا. تو اس وجہ سے بھی اوبیسلی ایک بہت بڑا فرق آیا ہے. ہمارا جو امپورٹ بل ہے وہ بہت زیادہ ایکسپینڈ کر چکا ہے، ہمارا کرنٹ ڈیفیسٹ کو ایک ہٹ کیا ہے، اور اس کی وجہ سے ایک سائیکل ہم انٹر کر گئے کہ کیونکہ ہمارا کرنٹ ڈیفیسٹ بڑھ گیا، ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ بڑھ گیا، امپورٹ بل بڑھ گیا، اس کی وجہ سے ڈالر مزید بڑھتے جا رہا ہے. پر ہم پر امید ہے کہ آج بھی آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جو چائنیز بھائی ہیں انہوں نے مور دین $2.3 بلین ہمیں وعدہ کیا کہ ہمیں دیں گے، وہ آنے ایک دو دن میں انشاءاللہ آ جائیں گے. اس کی وجہ سے تھوڑا سا یہ ایلیویٹ ہو جائے گا سچویشن جو ایکسچینج ریٹ کا ہے. اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں جب آئی ایم ایف بھی ہمیں پیسے دے گا، ہمیں کوئی خوشی نہیں ہے کہ آئی ایم ایف پیسے دے رہا ہے، پر اٹس اے نیڈ آف دا آر. اگر گھر نہیں چل رہا ہے ہمارا، ظاہر بات ہے، تو ہم دوستوں سے ہی ادھار لے کے فی الحال ملک چلائیں گے. اور پھر جب ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ تمام ہمارے جو سیکٹرز ہیں وہ امپروو کرنے شروع کریں گے، تو پھر ہم واپس بھی کر لیں گے. آپ لوگ پر امید ہے کہ حالات بہتر ہو جائیں گے. ٹھیک ہو گیا. آفتاب جہانگیر صاحب، آج ایک مرتبہ پھر نیوٹرل کی جو بات ہوتی ہے، آج عمران خان صاحب نے بھی جو خطاب کیا اس میں انہوں نے مثال بھی دی کہ اگر گھر پر ڈاکہ پڑ جائے اور چوکیدار کہہ دے کہ میں نے نیوٹرل رہنا ہے. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ عمران خان صاحب یہ جو نیوٹرل کی بات کرتے ہیں، اس سے ان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیا وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جو ادارے نیوٹرل رہ رہے ہیں یہ نیوٹرل نہ رہیں بلکہ ان کو بچانے کے لیے ان کا ساتھ دیں؟ یہ سوال بہت مرتبہ پہلے بھی میں نے پوچھا ہے، لیکن اگین ایک دفعہ پھر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں. اچھا، بہت شکریہ عائشہ کہ آپ نے اپنے پروگرام میں مجھے موقع دیا. نادر کو میرا سلام، اور پی جی میرے صاحب کو بہت دور ہیں، انگلینڈ کے اندر ہے، وہاں بھی ان کو بھی میرا سلام. اچھا، لیکن دیکھیں بات یہ ہے عائشہ کہ نیوٹرل کی بات کیوں کی جاتی ہے؟ نیوٹرل کی بات اس لیے کی جاتی ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر 75 سال میں ایک اسٹیبلشمنٹ کا رول رہا ہے، اور خان صاحب یہ چاہتے تھے کہ وہ رول جو ہے وہ ان کی جو ذمہ داری ہے اس کے حد تک رہے. لیکن یقین کیونکہ ہمارے ملک کا ایک کلچر بن گیا ہے، ہمارے ملک کی پالیسیاں اس طرح بن گئی، ہمارے ملک کی سیاست اس طرح کی ہو گئی ہے کہ اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ اپنا رول ادا کرتی ہے. تو خان صاحب نے ان سے یہ کہا تھا کہ آپ نیوٹرل رہیں. نیوٹرل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جی آپ کہیں کسی کے اندر مداخلت نہ کریں. لیکن جیسے آپ کو علم ہوگا کہ ہمارے یہاں عوام بھی جو ہے
اگر ہم کہیں بھی اور آپ بھی کہیں کہ جی ان کا کوئی رول نہیں ہے، لیکن عوام اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے کہ ماضی کی تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جہاں پر ضرورت پڑی وہاں پر انہوں نے انٹرفیئر کیا. فار ایگزامپل 77 کی تحریک کو لے لیں، وہاں پر ڈیموکریٹک پارٹیز کا آپس میں نیگوسیشن ہو رہی تھی، اور جو 30-35 سیٹوں کے اوپر جب کہا گیا، اور بھٹو صاحب مان بھی گئے تھے کہ جی ٹھیک ہے میں ری الیکشن کروا دیتا ہوں اس کے اندر، اور اس کے بعد اچانک راتوں رات جو ہے وہ نیوٹرل جو ہے وہ بیچ میں آ گیا، وہ نیوٹرل نہیں رہا. اور پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کتنا لمبا عرصہ چلا، تقریباً 12-13 سال 14 سال کا وہ ریجم چلا. اس کے بعد پھر اسی طرح آگے چل کے آپ دیکھیں تو پھر مشرف صاحب آ گئے، پھر اسی مطلب یہ رہتا ہے بیچ میں. تو اس دفعہ بھی کچھ اسی طرح کی صورتحال تھی. ہم یہ کہتے ہیں کہ جی جو کام سیاستدانوں کا ہے وہ سیاستدانوں کو کرنے دیا جائے اور وہ زیادہ بہتر ہوگا. لیکن کیونکہ بدقسمتی سے ہمارا کلچر کچھ اس طرح کا بن گیا ہے جس کی وجہ سے ہمیں یہ بات کرنی پڑتی ہے. یہ اچھی بات تو نہیں ہے لیکن کرنی پڑتی ہے. تو اس سے نکلنے کے لیے ہم اچھا جہاں تک ابھی آپ نے سوال کیا تھا کہ جو بات غلام دستگیر صاحب نے کی تھی، وہ بات ایک چینل کے اوپر اور ایک بڑے سیزن وہ بڑے منجے ہوئے اینکر کے سامنے بات کی تھی، طلعت حسین کے سامنے انہوں نے یہ بات کی تھی، اور جس پہ طلعت حسین بھی چونک گئے تھے. آپ جیسے آپ کو بھی ابھی کوئی بات ایسی میں کہوں گا تو آپ فوراً چونکیں گی کہ یہ کیا بات کی آفتاب نے نا، تو آپ اس کی تحقیق میں جائیں گی اس میں کتنا کتنا نہیں ہے. انہوں نے یہ کیا بات کی؟ غلام دستگیر صاحب نے یہ بات کی کہ جی ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ یہ ہمیں نااہل کروا دیں گے اور 15 سال تک عمران خان پھر جائے گا نہیں، تو ہم نے اس لیے یہ سارا کچھ کیا. اب بات یہ ہے کہ عمران خان کے ہاتھ میں تو ہے نہیں، یہ فیصلے کرنے اداروں نے، یہ فیصلے کرنے کورٹوں نے، سپریم کورٹ کرے گی، ہائی کورٹ کرے گی، یا ادارے کریں گے، جو بھی ادارے ہیں وہ کرے گا، وہ بھی پھر سپریم کورٹ کے اندر پیش کریں گے، عدالتوں سے فیصلہ ہوگا، عدالتیں ہی فیصلہ کریں گی. جیسے نواز شریف کے لیے بھی عدالت نے فیصلہ کیا، اسی طرح مریم کے لیے بھی کیا، اور بھی لوگوں کے لیے، اسی طرح جہانگیر ترین کے لیے بھی عدالتوں نے فیصلہ کیا. تو یہ عدالتوں کا کام ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عدالتیں جو ہیں، کیونکہ اب تو بعض چیزوں میں فیصلے آ چکے ہیں تو ہمیں رائے دینے کا حق حاصل ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ عدالتیں بھی بڑی لینینٹ چل رہی ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں. تو اس کے باوجود جس بیانیے پر یہ آئے تھے، جس پر فیبروری کے اندر مارچ کیا تھا بلاول بھٹو صاحب نے کراچی سے لے کر اسلام آباد تک، اور کہا تھا کہ ہم جا رہے ہیں، ہم مہنگائی مارچ کر رہے ہیں اور ہم اس حکومت کو فوراً نکال کر فریش الیکشن کی طرف جائیں گے، ہمیں فوری الیکشن چاہیے. یہی بات مولانا فضل الرحمان صاحب کرتے تھے دھرنا دے کے، یہی بات مریم صاحبہ کرتی تھی، نون لیگ کرتی تھی، شہباز شریف صاحب کرتے تھے. تو اب جب آپ آ گئے اور آپ نے یہ حکومت گرا بھی دی ہماری، ہمیں تو اس کے بعد تو ہونا یہ چاہیے تھا آپ کے کہنے کے مطابق کہ جی آپ کو فریش الیکشن میں جانا چاہیے تھا اور عوام سے مینڈیٹ لے کر آتے. لیکن آپ نے کیا کیا؟ اب یہ مزے کی بات یہ بتاؤں عائشہ، اب ان کے ساتھی ان کے یہاں جو گفتگو ہو رہی ہے وہ یہ کہتے ہیں کیونکہ آئین ہمیں 1 سال کی اور بھی اجازت دیتا ہے تو ہم 2023 میں بھی نہیں 2024 کے اندر جا کے الیکشن کرائیں گے. تو مطلب یہ کہ جس چیز کے لیے یہ آئے تھے، جس بنیاد پہ یہ آئے تھے، وہ بنیاد تو ان کی خود بخود ناکام ہو گئی. یہ کہتے تھے کہ رات کے ٹائم پر جو پیٹرول کی یا کسی چیز کی قیمت بڑھتی ہے تو وزیر اعظم چور ہوتا ہے، لیکن رات کے ٹائم وہ الزام پی ٹی آئی کو ہی دیتے ہیں نا. آفتاب صاحب الزام پی ٹی آئی کو دیتے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب جو ہیں بارودی سرنگیں بچھا کر گئے تھے اور انہوں نے جان بوجھ کے قیمتیں کم کی پیٹرولیم کی. جی اچھا دیکھیں، ہم تو پہلی دفعہ حکومت میں آئے تھے نا، لیکن یہ تو 3 دفعہ کی حکومت کر چکے. 14 سال سے مسلسل ان کی حکومت ہے سندھ کے اندر، یہ تو پنجاب کے اندر. یہ تو اپنے آپ کو بڑے منجے ہوئے کھلاڑی کہتے ہیں، خود کہتے تھے ہم سے زیادہ کوئی منجا ہوا نہیں ہے اس فیلڈ کا. تو انہیں نہیں پتا تھا 2 دن پہلے تک شاہی خاقان عباسی صاحب کیا کہتے تھے، خواجہ آصف کیا کہتے تھے، احسن اقبال کیا کہتے تھے، مفتیٰ اسماعیل کیا کہتے تھے کہ ہم آئیں گے تو ہم ساری چیزیں بالکل صحیح کر دیں گے. بالکل ان سے سوال بھی ہوتا ہے، معلوم ہونا چاہیے، ان سے سوال بھی ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی پی جے میر صاحب پھر وہ سوال کا جواب کیا دیتے ہیں. اچھا سوال کا جواب دیتے ہیں کہ یہ لوگ پیپلز پارٹی والے آئی ایم ایف کی بات کر رہے ہیں اور وزیر خزانہ کہتا ہے آئی ایم ایف کا تعلق ہی نہیں ہے ان چیزوں سے.